دیکھیے آزادی اظہار رائے ہے اور جمہوریت کا حسن ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم کھل کے اپنی آراء کا اظہار کریں. ان کی آراء سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ سوال ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اختلاف رائے کی, تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنا چاہیے. یہ ایک بہتر طریقہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ایک وہ انہوں نے آپ کو سبق پڑھایا ہے, سمجھ آئیے آپ کو سبق. برل وہ چھوٹا بھائی ہے, اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. پارٹی پالیسی جو ہے اس سے باہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کبھی نہیں جا سکتے اور نہ کبھی گئے ہیں. اگر کسی ہونے والے عمل خواہ وہ 8 مئی کا ہو, خواہ اس سے پہلے کا, خواہ اس کے بعد ہو, اس کے اوپر اگر آپ ایک فیئر کامنٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جانے والی یہ میاں شہباز شریف نے کہا ہوگا انہیں کہنے کو؟ نہیں میرا نہیں خیال. تو پھر کس نے کہا؟ بس خود تو ان کی نیت اس نے اپنی جو ہے وہ رواداری میں اس نے بات کر دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی عمل ہو نہیں سکتا کہ پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ جایا جائے. قسمتی سے ختم ہو رہا ہے اور بہت سارے سوال ہیں. بڑی کوئک کوسچنز میرا خیال ہے کرتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے اب متحرک صدر بن رہے ہیں. از ہی گوئنگ ٹو بیکم؟ نہیں, ہی از متحرک نہ ہو. کدھر ہے متحرک؟ لوگ کہتے ہیں چپ ہے, ناراض ہے. نہ بالکل نہیں. کوئی معاملہ پارٹی میں, کوئی معاملہ حکومتی ہو غیر حکومتی ہو, ان کی اپروول کے بغیر نہ ہوا ہے, نہ ہوگا, نہ ہو رہا ہے. باقی پارٹی پریزیڈنٹ وہ تھے, اس کے بعد ان کو جس طرح سے ان کے نکالا گیا, اس کے بعد پھر ان کو یعنی ایک قائد کا ایک درجہ جو ہے نا وہ دیا گیا, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں شاید پہلے قائد کا لفظ نہیں تھا. لیکن سنا تھا کہ تو اگر وہ واپس آ جائیں بطور صدر تو ٹھیک ہے, وہ پہلے والی صورتحال بحال ہو جائے گی کیونکہ ان کی صلاحیتیں ساری ختم ہو گئی ہیں. سنا تھا آ رہے ہیں واپس. ہاں, ایک بات پارٹی میں چل رہی ہے جی, لیکن اس کا فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. اگر وہ چاہیں گے, ضرورت محسوس کریں گے تو آ جائیں گے. اچھا, تو آپ آ رہے ہیں حکومت میں کیونکہ آپ کے بارے میں بھی سنا. دیکھیں یہ فیصلے جو ہے یہ تو پارٹی نے کرنے ہیں. نہیں, لیکن شہباز شریف صاحب نے آپ کو آفر تو کیا ہے. جی, شہباز صاحب کا یہ ہے ان کا کہ جو سینئر لوگ ہیں پارٹی کے وہ پارٹی کی گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوں. تو اس بارے میں ہماری بھی ایک رائے ہے, کچھ اور لوگوں کی بھی رائے ہے. تو جو ایک دوسرے سے کوئی اتنا میل نہیں کھاتی, تو لیکن اس کا فیصلہ پھر پارٹی لیڈر کرے گا, پارٹی کرے گی. جو وہ کریں گے وہ ان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا, ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوگا. پیپلز پارٹی آ رہی ہے کابینہ میں اینی ٹائم سون؟ دیکھیں یہ کابینہ میں آئے رہا ہے, حکومت میں ہے وہ نہیں, ویسے کابینہ میں آ رہی ہے اینی ٹائم سون. دے آر کولیشن پارٹنر. آئی نو, لیکن آ رہے ہیں کابینہ میں. میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آ رہے. نہیں آ رہے. اچھا, تو اس کا مطلب پارٹی کے اور لوگ آئیں گے کیونکہ ابھی تو گنجائش ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ بجٹ کے بعد ہوگی جو ایکسٹینشن وغیرہ کا معاملہ جو ہے, میرا خیال ہے کہ بجٹ کے بعد ہوگی. اچھا, اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو اور آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جو صورتحال ہے اس پہ زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے, تو اور آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر کمزور ہے سیاستدان, اگر پارلیمان کمزور ہے, اگر سسٹم کمزور ہے. اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے $1 ملین کوسچن ہے ہی, یہ اصل ہی یہ ہے. دیکھیں لیکن سر ایک سے میں سوال ختم کر لوں تو ہمیشہ سیاستدان ہی دوسرے سیاستدان کو کھاتا ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے کچھ. یہ کبھی ختم ہوگا سر؟ جس دن سیاستدان چند بنیادی سیاسی معاملات پہ متحد ہو گئے, جسے چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کہتے ہیں, چارٹر آف اکانومی بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے, اس دن کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی, کوئی آپ کو استعمال نہیں کرے گا, کوئی آپ کے خلاف نہیں ہوگا. اگر مجھے کسی نے کسی کے خلاف استعمال کرنا تو اس میں میری مرضی شامل ہوگی. بے شک. تو اگر مابین پولیٹیکل لیڈرشپ, پولیٹیکل پارٹی یہ طے ہو جائے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, بے شک, تو پھر اس کے بعد کون کرے گا؟ صاحب then this is the only task worth taking up. مطلب آپ جیسے سیاستدان
ایکسپیرینس بھی ہے, کنٹروورشل بھی ہیں, پوزیشنز بھی ہولڈ کی ہیں, پارٹی میں کانفیڈنس بھی ہے, اور جماعتوں سے آپ کا رہا بھی ہے رابطہ, تو آپ چلیں کابینہ میں چلے جائیں گے, پھر اٹ ول بی جسٹ اندر پوسٹ. لیکن یہ جو کام ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, سب ایک بات کر رہے ہیں, آپ اور 2-3 اور آپ کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ آپ نے بیان کر دیا, اس پہ کام کیسے کریں گے؟ اس پہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف کریں گے, اور وہ اس قابل ہیں, کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این کرے گی. پی ایم ایل این نے اس بارے میں جتنی مزاحمت کی ہے, جتنی بات کی ہے, کسی اور نے نہیں کی. میاں نواز شریف کا 32 سال کا ریکارڈ ہے کہ اس نے ووٹ کی عزت اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ مزاحمت اس نے کی ہے. لیکن جب ضرورت ہوئی تو پھر وہاں بھی چلے گئے. نہیں, ضرورت کی بات نہیں. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے آئی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ میرا ساتھ دو, میں نے یہ اپوزیشن کو ویسے ہی صفحہ سے بٹانا ہے. زرداری صاحب کے خلاف میمو کمیشن میں گئے تھے اس وقت عمران خان تو نہیں تھا سر؟ نہیں, عمران خان ہی تھا. اس نے کہا کہ میں نے ختم کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ نہیں دیا, اس کی ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی. اس معاملے میں جو ہے وہ پھر عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں چلا گیا, اور ہم جو ہے وہ ادھر اس لیے کھڑے ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا اپوزیشن کو ختم کرنے میں. سر اینٹ سے اینٹ پہ جاؤ پہ زرداری صاحب ادھر انہوں نے بات کی, ادھر کھانا کینسل کر دیا نواز شریف صاحب نے, ادھر میمو کمیشن ہوا, نواز شریف چلے گئے, اور مرحومہ آسمہ جہانگیر نے کیا کہا کہ یہ نواز شریف صاحب ریگریٹ کریں گے. تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں, یہی تو کہہ رہی ہوں, اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اگر وہ چند بنیادی چیزوں نکات پر پہ ایگری کریں, جو ڈیموکریسی, جو چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ بینظیر بھٹو نے اور میاں نواز شریف نے کیا تھا, اگر اس کو ہی آپ لے لیں, اس کو فردر امپروو کر لیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر عمران خان کو کون لائے گا جی, یہ بتائیں نا پہلے. ماحول ایسا بنانا ہے کہ یہ سب ساتھ مل کے چلیں, اس میں آپ لوگوں کا رول بنتا ہے. جی بالکل بنتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ وقت آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے. ہماری پارٹی کے اندر یہی بات ہے. پورے چینلز آپ کو کوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ جو 3 کیسز تھے وہ زیادتی تھی, جو 3 ججمنٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ زیادتی تھی, آپ نے کہا تھا کہ وہ میں نے اسی فکرے میں کہا, وہ پھر علیحدہ کر دیتے ہیں جب میڈیا نے چلانا ہوتا ہے. میں نے کہا جی وہ 3 کیسز درست تھے. ان 3 کیسز میں یہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ سے گھڑی نہیں اس نے چرائی, یہ نہیں ہے کہ اس نے سیفر جو چرائی تو نہیں سر, پیمنٹ نہیں پیمنٹ نہیں کی, وہ تو آپ لوگوں نے بھی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایلیگیشن درست تھی, لیکن ان کیسز کو جو ٹرائل کیا گیا نا, اس ٹرائل میں جو پروسیجرل لیپسز جو ہیں اس کی وجہ سے پھر ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے. ہائی کورٹ جو ہے وہ تو اس کو کوشچن کرے, بٹ اینی وے دیر ان اے کورٹ آف لا. تو چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کابینہ میں جاتے ہیں واپس فل فلیج, یا پھر آپ اس پہ کام کرتے ہیں جو آپ نے کہا سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج. دونوں پہ کریں گے. بہت شکریہ رحمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.